ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال اللہ تعالی اذن ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال اذن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ وقال ایضا والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہو سکتا ہے خواتین اور بہنوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہوگی۔ آج کے اس خطاب میں جس موضوع اور عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان کوئی تاریخی عنوان یا کوئی علمی عنوان نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا عنوان ہے۔ ہدایت یعنی رہنمائی، اور ہدایت کی ضرورت ایک انسان کے لیے عمومی طور سے اور ایک مسلمان کے لیے خصوصی طور سے اسی طرح کی ہے جس طرح سے ہوا کی ضرورت ہے۔ جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی جسمانی حرکت کو باقی رکھنے کے لیے جس چیز کا انتظام کیا، اس میں بنیادی طور سے 3 چیزیں ہیں: ہوا ہے، پانی ہے، کھانا ہے۔ یہ 3 چیزیں انسان کے جسموں کو ہر وقت ملتے رہنا ضروری ہے، اور یہی جسم کی اس کی ہدایت ہے۔ اور جب تک یہ 3 چیزیں اس کو مسلسل ملتے رہتی ہے تو اس کا جسم صحیح حالت میں باقی رہتا ہے۔ لیکن ایک اور انسان کا وجود ہے، ہمارا ایک دوسرا وجود بھی ہے جس کو ہم روحانی اور ایمانی وجود کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ روحانی اور ایمانی جو وجود ہے یہ مٹی سے نہیں بنا۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، خاک سے بنا ہے۔ تو یہ خاک سے نکلنے والی چیزیں اس کو صحت عطا کرتی ہے، اس کو تندرستی عطا کرتی ہے، اس کو زندہ رکھتی ہے جسمانی لحاظ سے۔ لیکن ایک ہمارا وجود ایمانی اور روحانی ہے، تو روح مٹی سے نہیں بنی، وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھے تو کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق، جس کو ہم ذکر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے مطابق اگر اس کی غذا اگر انسان کی روح کو ملتی رہے، ہدایت کی غذا، اللہ کے ذکر کی غذا، تو اس کی روح زندہ رہتی ہے، اس کا ایمان زندہ رہتا ہے۔ اور اگر
اس کو یہ اللہ کے حکموں کی غذا نہ ملے، ہدایت کی غذا اس کو نہ ملے، آسمانی ہدایت وہی الہی اللہ کی، جو اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہے، صحیفے نازل کیے ہیں، وہ روحانی اور ایمانی غذا کے لیے، تندرستی کے لیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کا جو تعلق ہے وہ دائمی تعلق ہے، دائمی یعنی ہمیشہ کا تعلق، اور ہر وقت کا تعلق، اور ہر وقت کے تعلق کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انتظامات کیے، اور اتنے وسیع انتظامات کیے ہیں کہ اگر ہم اس کو سمجھے تو کوئی بھی مسلمان ان ہدایت کے انتظامات سے اپنے آپ کو بے تعلق نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اندھا بہرا بن جائے، اندھا بہرا بن جائے تبھی وہ تعلق توڑ سکتا ہے، لیکن دیکھتے رہتے ہوئے، سنتے رہتے ہوئے، سمجھتے رہتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے تعلق کو وہ کبھی توڑ نہیں سکتا۔ وہ میں اخیر میں لاؤں گا اس طرف، لیکن شروع میں اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اور یہ اس لیے کہ عام طور سے سیرت النبی کے حوالے سے ایک غلط فہمی یہ آ گئی کہ سیرت النبی کا مطلب ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آئے تو کچھ تقریریں ہو جائے، کچھ جلسے منعقد کر لیے جائے، اور اب جلسے اور تقریریں وہ بھی کم ہو گئی، اب صرف فرارے زیادہ ہو گئے، بینر زیادہ ہو گئے، نعرے زیادہ ہو گئے، جلوس زیادہ ہو گئے، یا موج مستی زیادہ ہو گئی، گانا بجانا بھی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے آئے، اللہ کے فرمان میں شرک مٹانے کے لیے اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آیا، لیکن یہ جلوس ڈی جے کے ساتھ نکلتے ہیں، گانے باجے کے ساتھ کئی کئی ناچتے بھی ہے، واٹس ایپ پر آتے رہتا ہے نا۔ تو یہ سب اس ہستی کے نام پر، اس شخصیت کے نام پر، جس شخصیت اور ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، برائیوں کے خاتمے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ہمہ وقتی پیغام ہے۔ دن میں سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اذان کے ذریعے سے ہی 10 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے جڑنے کا انتظام کیا ہے، اور نماز کو بھی اگر شامل کر لے، اور شامل کرنا ضروری ہے، تو پھر اس کی تعداد 10 مرتبہ سے زیادہ 50 مرتبہ ہو جاتی ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میرا اشارہ اذان کے طرف ہے یہ، اور یہ صرف مؤذن کے کلمات نہیں ہیں، پوری امت کو اسلام نے اذان کے جواب سے جوڑا ہے۔ کوئی نہیں جوڑتا ہے تو وہ دوسری چیز ہے، لیکن اذان کا جواب دینا بھی واجب ہے، خواتین کے لیے بھی، معذوروں کے لیے بھی، بیماروں کے لیے بھی، جن پر جماعت فرض نہیں ہے، مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ اذان کی ربانی کلاس میں اپنے گھر میں شریک ہو جائے، شامل ہو جائے، اور مؤذن جو کلمات کہہ رہا ہے وہی کلمات دہرائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تب ربیع الاول کی بات کر رہی ہے، اب دن میں سے 10 مرتبہ کی رسالت کی دعوت ہو گئی۔ جب ہم گواہی دے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو رسول آتے کیوں ہے، اور رسول آئے کیوں، اور رسولوں نے لایا کیا، اور رسولوں نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول، بحیثیت نبی کے امت کو کیا دیا۔ تو ہر اذان کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان اس رسالت کی ذمہ داری کو جانے سمجھے جو عائد ہوتی ہے رسالت کے توسط سے،
نبوت کے توسط سے. اور یہ بات واضح ہے کہ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تھا وہی کام آپ نے امت کے حوالے کیا ہے. تو 5 اذانیں دن میں سے 10 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے دعوت سے جوڑتی ہے. ہر رکعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور رسالت سے جوڑتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ سارے مفسرین بات لکھے صراط مستقیم صراط رسول ہے، صراط مستقیم صراط قرآن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کا راستہ کہہ لیجئے یا نبی کا رسول کا راستہ کہہ لیجئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو قرآن کا راستہ تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا. تو اب یہ صرف ربیع الاول کی تقریر کی بات نہیں رہی نا، اب یہ ہر نماز کی تقریر، ہر نماز کا بیان ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا تقاضا ہے کہ وہ صراط رسول کو جانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو جانے اور اس راستے کے پیچھے چلے، اور پھر مزید اس میں اور تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ کوئی اپنے ذہن اور دماغوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اوجھل نہ رکھے، دھندلا نہ کرے. تو پھر قاعدے اخیرہ میں اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سیرت ابراہیم کے موقع سے میں نے پیش کیا تھا، لیکن چونکہ اس میں سیرت ابراہیم سیرت محمد بھی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، اس لیے سیرت محمد کے حوالے سے بھی ہم درود ابراہیم کو، درود محمد کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اے اللہ عنایت نازل فرما، رحمت نازل فرما، سلام نازل فرما، صلی علی محمد. درود سلام سبھی الفاظ اس میں شامل ہے. درود فارسی لفظ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت اور عنایت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اولاد پر تو نے جو برکت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے. تو نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہنے کا انتظام کیا ہے. اب یہ اگر یہ اذان اور نماز کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور آپ سامنے رکھنا ضروری ہے، نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، تو یہ تعداد بھی دسیوں میں ہو جاتی ہے، سینکڑوں تک وہ چلے جاتی ہے. جتنی رکعتیں اتنی رکعتیں. فرض رکعتیں 17 ہے، واجب سنت موقعہ ملا کر 32 ہو جاتی ہے، غیر موقعہ ملا کر تہجد کو الگ بھی رکھ دے تو 48 رکعتیں ہو جاتی ہے. تب اتنا مضبوط انتظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنے کا اللہ نے کیا ہے. اور یوں ہی نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم براہ راست دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی کیسے گزارے، اللہ کی مرضی ہم کو کیسے معلوم رہے. تو پہلے انبیاء علیہ السلام کی مکمل زندگیاں نہیں ہیں سامنے. قرآن مجید میں زندگی کے بہت سارے واقعات، لیکن مکمل زندگی پیدائش سے لے کر موت تک، محفوظ زندگی پیدائش سے لے کر موت، نبوت سے لے کر وفات تک جو بحیثیت رسول کے آپ نے گزاری ہے. ویسے مورخین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو نبوت سے پہلے گزری ہے اس پر بھی کافی تفصیل کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ روشنی ڈالی ہے. حالانکہ واجب الاتباع جو زندگی ہے وہ تو بحیثیت رسول کے ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا.
بعثت رسول آپ کی زندگی کا جہاں سے آغاز ہوا وہ زندگی ضروری ہے اور کافی بھی ہے۔ 40 سالہ زندگی کو نظر اندازی الگ بھی کر دے تو ہدایت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ ہدایت کی مکمل ضرورت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی سے پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں تاریخی لحاظ سے، معلومات کے لحاظ سے آپ کی وہ زندگی جو نبوت سے پہلے گزری ہے وہ جاننا بھی اچھا ہی ہے، تاکہ لوگوں کو ہم مطمئن کر سکے، بتا سکے کہ اگرچہ آپ نبی تھے، نبی نہیں تھے، آپ پر قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، جاہلیت کا دور تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، سب طرح برائیاں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام برائیوں سے پاک اور صاف تھی۔ کوئی شرک کا شائبہ آپ کی زندگی میں نہیں تھا، کوئی بے حیائی کا شائبہ آپ کی زندگی میں نہیں تھا، کوئی ظلم کا شائبہ آپ کی زندگی میں نہیں تھا، اور جتنی بھی خرابیاں تھی ان تمام خرابیوں سے آپ پاک اور صاف تھے، آپ کے اپنے دامن کو بچائے ہوئے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت بھی رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء گزرے ہیں، معصوم انبیاء معصوم عن الخطاء، وہ عقیدہ یہیں سے نکلتا ہے، خطاؤں سے پاک اور صاف، کہ نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تمام خطاؤں سے پاک اور صاف رکھا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے بعد کوئی ان پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ تم تو ابھی تک سود کھاتے تھے، تم تو ابھی تک شرک کرتے تھے، تم ابھی تک ظلم کرتے تھے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو نبوت سے پہلے سب ہماری طرح کام کرتے تھے، برائیوں میں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی، جن انسانوں کو بھی نبوت اور رسالت کے مقام سے سرفراز فرمایا تو ان کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے پاک اور صاف رکھا ہے، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے۔ پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اہم سوال کو حل کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ سوال ایسا لگتا ہے کہ ابھی امت نے حل نہیں کیا ہے، مجموعی لحاظ سے بہت سارے لوگوں نے حل کیا ہے، بلکہ صرف حل ہی نہیں کیا، اس سوال کا غلط جواب امت مسلمہ کے ذہن اور دماغوں میں ہے، جس کی وجہ سے اصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ نہیں پہنچ سکے، اور پہنچنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ سوال یہ ہے میرا، اور میں آپ کو جواب کو الجھن میں ڈالوں گا، بہت مشکل سوال آپ کے ذہن میں اس کا جواب ہے، لیکن اس طرف عام توجہ نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتانے والی، سمجھانے والی سب سے پہلی کتاب، سب سے مستند کتاب اور سب سے آخری کتاب کون سی ہے؟ میں پہلی اور آخری کتاب کہہ رہا ہوں۔ حضرت محمد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی کتاب اور سب سے آخری کتاب، سب سے مستند کتاب، سب سے مقبول کتاب، مشہور کتاب کون سی ہے؟ زیادہ تر اہل علم، عوام چھوڑیے، سیرت النبی کی کتابیں جو فقہائے کرام نے جو لکھی ہے، معلمین نے، مصنفین نے، یقیناً وہ ہے کتابیں، لیکن جنہوں نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی ہے ان کو دلیل دینی پڑی سیرت النبی کی پہلی کتاب سے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی کتاب، سب سے کامل کتاب، سب سے مستند کتاب وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ کتنے مسلمان قرآن مجید کو سیرت النبی کی کتاب سمجھتے؟ نہیں سمجھتے۔ سیرت النبی کی کتاب دوسری کتاب سمجھا جاتا ہے، سیرت النبی کی کتاب قرآن مجید ہے۔
اور یہ ایسی بات نہیں کہ جس کو آپ عقیدت میں محبت میں کہہ دیں. قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، اس پیغام سے. ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد پوچھا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت بتائے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان تھے، جنہوں نے جو آپ کو دیکھتے تھے، تو ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی. ان کو معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے جو قرآن کہتا ہے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ قرآن کی اتباع میں گزری ہے، قرآن کی اتباع میں گزرتی ہے. اس لیے ان کو پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیے. لیکن یہ وفات کے بعد کی بات ہے. آپ کی وفات ہو گئی تھی تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتائیے. تو حضرت عائشہ نے ان سے تعجب سے پوچھا، اما قرأتم القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، قرآن ہی تو آپ کی سیرت ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن مجید کو پڑھے اور سمجھے اور پھر بھی سیرت رسول اس پر واضح نہ ہوں، سیرت رسول کو وہ نہ جانے. یہ اور بات ہے کہ آج کوئی 40 سال سے قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، کوئی 50 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 60 سال سے پڑھ رہا ہے، لیکن سیرت رسول اس کو معلوم نہیں ہوئی ابھی تک. اور اس کا یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مجھ کو قرآن مجید سے سیرت رسول معلوم ہو سکتی ہے. الا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و بدار نیت پر ہے. اس نے نیت ہی نہیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے، بلکہ سمجھنے کی ابھی کوشش ہی نہیں، نیت ہی نہیں کیا، اس لیے سمجھے گا کیا. اس نے قرآن مجید کو پڑھتے اور سنتے ہوئے یہ نیت ہی نہیں کی کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے والی، بتلانے والی سب سے پہلی کتاب ہے اور سب سے آخری کتاب ہے. آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی نا. اور کوئی قرآن مجید کے علاوہ کوئی ہٹ کر کوئی فکر پیش کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا کوئی الگ ڈھنگ بیان کرے، تو وہ جھوٹی کتاب ہوگی. اس لیے آخری کتاب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے والی اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. تو یہ بات بھی اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھائے اور امت کے ذہن اور دماغوں میں بٹھانے کی کوشش کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتلانے والی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے جو آپ پر نازل ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ عمل تو بہت آگے کی چیز ہے، زبان نہیں کھولتے تھے، زبان. اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق یہی بات کہی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُهُ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ طلوع ہو. تمہارے جو ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ راستے سے بھٹکے نہ گمراہ ہوئے. مشرکین مکہ آپ پر گمراہی کا الزام لگاتے تھے، بھٹکنے کا الزام لگاتے تھے. آج بھی ہوتا ہے ایسے ہی. آج بھی جو صحیح بات کرتے ہیں، انبیاء کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید کی فکر کی، اس کے پیغام کی بات کرتے ہیں، تو غیر مسلموں کو چھوڑیے، کافروں کو چھوڑیے، اکثر مسلمانوں کی نظر میں وہ بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں، وہ گمراہ مسلمان ہیں. تو ایسے ہی مشرکین مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر الزام لگا رکھے تھے کہ بھٹک گئے، اپنے باپ دادا کے دین کو انہیں چھوڑ دیا. سابعین کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں، تو سابعین ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتے تھے. تو اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ الزام لگاتے سابعین ہو گئے، بے دین ہو گئے، باپ دادا کے دین جو بے دین ہوتے تھے ان کو سابعین کہتے تھے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُهُ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. وہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وہی بات کہتے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کتاب کی روشنی میں زندگی گزاری؟ کیا اب یہ سوچنے کی چیز ہے؟ کیا دماغ پاشی کرنے کی چیز ہے؟ یہ 2 اور 2 4 جسے کہتے اس طرح سے بات واضح ہو گئی نا.
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ قرآن کی روشنی میں گزری ہے، اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر یہ کہہ دیا قل ان اتبع الا ما یوحی الی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے میں صرف اسی کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اتباع کرتے تھے، قرآن کی پیروی اختیار کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے اب صرف وہ قرآن کی اتباع اور پیروی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ کیسی اتباع اور پیروی قرآن کی اس کو سمجھنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت صرف وہ نبی کے لیے کافی ہے، اگر کوئی نبی ہے سچا نبی تو اس کے لیے صرف اللہ کی اطاعت کافی ہے، کسی اور دوسری اور تیسری اطاعت کی ضرورت نہیں۔ لیکن نبی کے پیروکار کے لیے، نبی کے پیروکار کے لیے، نبی و نبوت پر ایمان لانے والے کے لیے ایک تو اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کے اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اور چونکہ یہ دین تحریکی ہے، دین تحریکی دین ہے، دنیا سے باطل کے خاتمے کا دین ہے، اسلام کو غالب کرنے کا دین ہے، تو رسول تو چلے گئے نا۔ رسول جب تک تھے تو تب تک صحابہ کرام کے لیے دو ہی اطاعتیں کافی تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن رسول کی موجودگی میں جو رسول سے غائب ہوتے تھے، دور ہوتے تھے، تو ان کا بھی ایک امیر ہوتا تھا، اللہ کے رسول امیر بنا کر روانہ کرتے تھے خود اپنی زندگی میں۔ تب گویا کہ رسول کی زندگی میں بھی رسول سے اگر دور ہو گئے، ہٹ گئے، تو ان کے لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، امیر منتخب ہوتے تھے، امیر بنائے جاتے تھے نا، اور اللہ کے رسول تلقین کرتے تھے، اللہ کے رسول ان کا مقام مرتبہ نہیں کرتا تھا نا۔ اور اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کتنے مخلص ہوتے ہیں، کتنے بے غرض ہوتے ہیں، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں ابھی زندہ ہوں اور میرے رہتے ہوئے تم تیسرے کی اطاعت کیسے کرو گے؟ نہیں، ضروری ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ رسول جب سامنے نہیں ہیں تو پھر تین اطاعتیں ضروری ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء میں یہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو امیر بنایا گیا ہے۔ لیکن تیسرے نمبر کی ہے وہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی امیر کی اطاعت۔ امیر آزاد نہیں ہو سکتا حکم دینے کے سلسلے میں، اس لیے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نظر انداز کر کے اگر وہ کوئی حکم دے گا تو اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اور اس اصول اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، بلکہ اللہ کا پہلا حکم، اس کے بعد رسول کا حکم ہے جماعت کی نماز، اس میں اللہ کا بھی حکم شامل ہے اور رسول کا بھی حکم شامل ہے جماعت کی نماز میں۔ تو جماعت کی نماز کی جو اجتماعیت ہوتی ہے، تو جماعت کی نماز کی اجتماعیت کے ذریعے سے اسلامی اجتماعیت کا تصور اور طریقہ کار دے دیا گیا، اور بہت ہی واضح انداز میں اگر امام غلطی کر جائے یا غلطی ہو اس سے یا غلطی کرے تو مقتدیوں کے لیے خاموشی جائز نہیں ہے، مقتدیوں کے لیے ٹوکنا ضروری ہے۔ لقمے کا نام ہی ہے نا ٹوکنا، لقمہ دینا ٹوکنا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے۔ مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹوکے، لقمہ دے۔ اگر امام غلطی کر رہا ہے، امام کے لیے لازم ہے کہ مقتدیوں میں سے کسی نے اگر لقمہ صحیح دیا، صحیح ٹوکا، اس کو برا نہ جانے، اس ٹوکنے اور اس لقمے کو قبول کرے، اپنی اصلاح کرے۔ یہی ہوتی ہے نا جماعت کی، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باہر کی جو اجتماعیت ہے، وہ اجتماعیت جو نماز کی حالت کی اجتماعیت ہے، جس میں بات کرنا گناہ ہے، جائز نہیں ہے،
لیکن امام اگر غلطی کرے تو خاموش رہنا جائز نہیں ہے. یعنی وہ حالت کے تمام مقتدیوں کو اس میں پابند کیا گیا کہ وہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہو خاموشی کے ساتھ. لیکن کب تک؟ جب تک امام غلطی نہ کرے. امام غلطی کرے تو حالت نماز میں بھی خاموشی جائز نہیں ہے، زبان کھولنا ضروری ہے. لیکن یہی حالت، یہی جس نے یہ حکم دیا، امت مسلمہ نے باہر کی جو اجتماعیتیں ہیں اس حکم پر عمل نہیں کیا. بہت ساری جو اجتماعیتیں ہیں یا تو اندھی بہری اجتماعیتیں ہیں، امام کو کیا غلطی کر رہا ہے تو معلوم نہیں، اندھے ہو گئے نا، سنتے نہیں امام کی غلطی کو، ٹوکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب امام کی غلطی کو سننے کے مزاج ہی نہیں ہے کہ بلکہ ذہن بن گیا کہ امیر سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے، نبی سے نہیں ہو سکتی، امیر سے ہوتی ہے. یہ زیادہ تر جو طبقے بہکے نا، یہ بہرے کھوجے، وہ اسی بنیاد پر گئے، ان میں عقیدہ آئی ہے امیر ان کا معصوم، ان کا عقیدہ ہے کہ معصوم ہے. بہروں کے نزدیک، کھوجوں کے نزدیک، یہ جتنے شیعوں میں جو گالی عقیدہ رکھنے والے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر سے غلطی نہیں ہو سکتی. اور شیطان نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کو بہکا دیا کہ غلطی ہوتی ہے امیر کیسے ہو سکتا ہے. بات بھی صحیح ہے نا، لیکن غلط منطق ہے کہ غلطی جب غلطی امیر سے نہیں ہو ہم اس کو امیر کیسے مانیں گے. امیر جب ہم نے مان لیا مطلب یہ کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی گمراہی کا باعث ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے وسلم کی طرف سے اس کی رہنمائی کر دی گئی. ایک صحابی سیرت النبی کے عنوان کے تحت اس لے سکتے نہیں، یہ اس کا ہٹ کر یہ چیز نہیں ہے. آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، امیر ان پر منتخب کیا اور مامورین کو تاکید کی کہ تمہارا امیر تم کو جو حکم دے اس پر عمل کرنا، امیر کی خلاف ورزی نہیں کرنا. لیکن ہوا یہ کہ ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا، امیر کسی وجہ سے وہ مامورین سے ناراض ہو گئے، تو انہوں نے امیر نے حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو. مامورین نے لکڑیاں جمع کی، یعنی جو ساتھی تھے ان کے، تو انہوں نے سب لکڑیاں جمع کی. ان کا یہ گمان ہوگا شاید لکڑیاں اس لیے جمع کرنے کا حکم دے رہے کہ ابھی کھانا وغیرہ پکانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہوتا تھا ایسے ہی. پڑاؤ ہوا تو لکڑیاں پہلے جمع کی جاتی تھی، پھر کھانا تیار ہوتا تھا. پھر امیر نے حکم دیا کہ جو اللہ کے رسول کی طرف سے جو منتخب امیر تھا، عام امیر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ امیر کا انتخاب تھا، اور اللہ کے رسول کی طرف سے تلقین تھی، تاکید تھی کہ اپنے امیر کی بات کو ماننا. لکڑیاں جمع کرنے کے بعد پھر اس جو صحابی امیر تھے بنائے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو آگ لگاؤ، تو آگ دہکائی گئی. پھر انہوں نے حکم دیا کہ اس میں کود جاؤ آگ میں. اور تم نے کیا سنا نہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کہا نہیں تھا کیا تمہارا امیر جو حکم دے تو اس پر عمل کرنا. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہا کہ یہی آگ سے تو بچنے کے لیے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، یہ آگ کے ڈر سے، جبکہ یہ آگ جہنم کی آگ سے بہت ہلکی ہے، لیکن آگ سے بچنے کے لیے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کا ساتھ دیا، تو ہم اپنے آپ کو آگ میں کیسے ڈالیں گے. تو بہرحال آگ میں کوئی کودا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور شاید ایسا لگتا ہے یہ واقعات اس لیے صادر کیے، اللہ تعالیٰ نے خود صادر کروائے، ورنہ ان کے کیا بچنا، تاکہ آئندہ والے نصیحت حاصل کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کردہ امیر، منتخب کردہ امیر اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کا حکم ماننا جائز نہیں ہے، اور اگر مانیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں یہ بعد میں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبکہ بات کیا تھی، کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ تمہارا امیر تم کو جو حکمت ہے اس پر عمل کرنا، لیکن پھر زبان رسالت کے ذریعے سے جو فرمان صادر ہو رہا ہے کہ اگر تم امیر کے کہنے پر اگر آگ میں کود جاتے، گر جاتے، ہمیشہ آگ میں جلتے رہتے، تب اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا تھا نا، لیکن اسلام نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کو دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے سے بات کہی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہ اتنے بدھو نہیں تھے، اتنے بیوقوف نہیں تھے جو فرق نہیں کریں گے اطاعت اور فرما برداری میں، نافرمانی میں فرما برداری فرق نہیں کریں گے، اس لیے شریعت پاگلوں پر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر یہ گر کود جاتے امیر کے کہنے پر تو آگ میں جلتے رہتے۔ آج جو عالمی سطح سے مسلمانوں کی جو میدان سیاست میں جو یہ درگت ہوئی ہے، لاچاری ہوئی ہے، ذلت و رسوائی ہوئی ہے، ہندوستان میں بھی ذلت و رسوائی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ میدان سیاست میں امت مسلمہ نے ایسے شخصوں کو اپنا امیر نہیں بنایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ان کی رہنمائی کرے۔ جب تک امت مسلمہ میدان سیاست میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے فرمان پر عمل پیرا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں امت مسلمہ کو قائد بنایا تھا، امام بنایا تھا، بھارت میں بھی بنایا تھا۔ لیکن امت مسلمہ نے خاص طور سے اس شعبے میں دین کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کو نظر انداز کر دیا، اور وہ نظر انداز کرنے کے نتیجے میں چاہے سینکڑوں تدبیریں کر لی جائے، وہ تدبیریں کام نہیں آ سکتی۔ جو بنیادی جو غلطیاں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج امت مسلمہ سیاسی لحاظ سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ بلڈ کینسر، وہ کینسر میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، کچھ ہلکے کینسر ہوتے ہیں، کچھ بہت شدید کینسر ہوتے ہیں، لیکن شدید کینسروں میں بلڈ کینسر، خون کا کینسر، یہ ذرا شدید ہوتا ہے۔ تو بلڈ خون کے کینسر میں مبتلا ہے امت مسلمہ۔ بہت سارے لوگ اس کا حل پیش کر رہے ہیں، دوا کے ذریعے سے، گولی کے ذریعے سے۔ جسمانی لحاظ سے کوئی ایسی غلطی نہیں کرتا۔ کوئی بلڈ کینسر میں مبتلا ہے، اگر کوئی اس کو مشورہ دے کہ تم گولیاں کھاؤ، یا کوئی مشورہ اگر دے کہ پیڑے کھاؤ، میٹھی چیزیں نا، جیسا تقریروں میں سب میٹھی میٹھی سننے کے عادی ہے نا، کہ میٹھی میٹھی تقریریں کرو، خوشخبریاں سناؤ، جنت کی بشارت دو، یعنی ان کے نفسوں کو اور موٹا کرو، جہالت اور بے دینی پر اور زیادہ پردہ ڈالو کہ جنت تم کو ملے گی، جنت تم کو ملے گی۔ آزمائش میں اللہ کے عذاب میں آزمائشوں پر صبر کرنے کی تلقین ہے، عذاب پر صبر کرنے کی تلقین نہیں ہے۔ امت مسلمہ یہ بھارت کی سطح پر خاص طور سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، تو یہاں تھوڑی صبر کی تلقین کی جائیں گی۔ نکلو، پلٹو اپنے آپ کو بدلو۔ گھر واپسی کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ گھر واپسی کی تحریک کا میرا اشارہ وہ جو اخبارات میڈیا اس طرف نہیں ہے، وہ جھوٹی بات ہے۔ گھر واپسی اپنے اصل کی طرف پلٹنے کو کہتے ہیں نا، گھر واپسی۔ بل اور ان کو بھی ہم سمجھائیں کہ اصل گھر واپسی کیا ہے۔ اصل گھر واپسی جنت کی طرف واپسی ہے، اصل گھر واپسی اسلام کی طرف واپسی ہے۔ اسلام سب سے پہلا دین ہے، سب سے پرانا دین ہے۔ نیا دین بھی اسلام ہے اور پرانا دین بھی اسلام ہے۔ پہلے انسان کا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، اس پہلے انسان کا دین اسلام ہے۔ حضرت حوا پہلی خاتون ہے اور ان کا دین اسلام ہے، تو گھر واپسی اسی کا نام ہوگا نا۔ اگر لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ پروجوں کے باتوں کو ماننا
اپنے اسلاف کے طریقے پر عمل کرنا، یہ اگر واپسی، تو اس لحاظ سے بھی بات اسلام کے حق میں جاتی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے دین کی طرف پلٹو، جو پہلے انسان ہیں اس دنیا کے، پہلا جوڑا ہے اس دنیا کا۔ اور اس سے پہلے کی بات بھی یہ کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ نے جنت میں داخل کیا تھا، جنت میں رکھا تھا، ہمارا اصل گھر وہی ہے، تو اس اصل گھر واپسی کی طرف۔ اور بھارت کی سطح سے بھی یہ پیغام کو معاطی کر سکتے ہیں۔ غلط فہمی بھارت کے متعلق یہ ہے، حالانکہ میرا اصل موضوع تعلیم و تربیت کا ہی مسلمانوں میں، دعوت کا بہت کم موقع ملتا ہے، لیکن میں کچھ سوچتے بھی رہتا ہوں، کچھ جو داعی نے ان سے کچھ استفادہ بھی کرتا ہوں، اور کچھ میں ان کو رہنمائی دیتا ہوں۔ اور یہاں ہندوستان میں وہ غلط فہمی کو دور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ غلط فہمی کو باقی رکھتے ہوئے اسلام کی دعوت یہاں ذرا دوسرے درجے کی دعوت ہو جاتی ہے۔ کیا تسلیم کر لیے گا ہندوستان میں کہ ہندوستان میں پہلا ہندو دھرم، بودھ دھرم، یہ اسلام سے، اس کی تاریخ اسلام سے پہلے کی ہے، دنیاوی لحاظ سے تو ہے ہی نہیں، لیکن ہندوستان کی سطح سے بھی یہاں اسلام کی تاریخ ہے پرانی، اور میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوں نو ضلع کے نام سے۔ نو ضلع ہے نا آج بھی میوات میں، جہاں پر مسلم اکثریت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، ظاہر بات ہے جس نے بھی نو نام رکھا اس ضلع کا، وہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے، جاننے والے، محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے ہو سکتے نا۔ ہندو دھرم کی جو یہاں تاریخ ہے، جو دعوے کے لحاظ سے، وہ زیادہ سے زیادہ جو تاریخ بنتی ہے 3000 سال سے لے کر 5000 سال تک رام کی تاریخ، اور یہ بودھوں کی تاریخ مبالغے کے ساتھ زیادہ زیادہ وہ رام کا زمانہ وہ 3,500 سال پہلے کا ہے، 4000 سال یا اس سے بڑھ کر مبالغے کے ساتھ زیادہ زیادہ 5000 سال تک لے جا سکتے ہیں یہاں شرک کی تاریخ کو۔ اس سے آگے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں شرک کی تاریخ اور مشرکین کی تاریخ رہی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ 6000 سال پہلے کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو ہوتے 4000 سال کا عرصہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا زمانے میں تقریباً 2000 سال ہو جاتے ہیں، درمیان میں 1000 سال، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر خود 1000 سال۔ ظاہر بات ہے کہ جس نے بھی وہ نوح نام کا ضلع بسایا ہے، وہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کرا کے بچا لیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے، تو بھارت میں بھی آئے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کا ایک دوسرا تعارف یہ ہے کہ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کا مطلب یہ کہ نوح، ابھی تک جتنے انسان تھے طوفان نوح کے ذریعے سے سب کے سب مشرکین کا خاتمہ ہو گیا، جو کچھ تھے مسلمان تھے۔ دعوت اسلامی کے شعبے کے تحت جو کام کرنے والے قاضی نوشاد عثمان صاحب، میں نے ان سے بھی کہا، میں نے کہا کہ میری تحقیق یہ، آپ بھی تحقیق کرو، چونکہ آپ کا یہ میدان دعوت کا ہے، آپ زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ ہندو دھرم سے پہلے کی تاریخ ہے، لیکن ہم نے مان لیا کہ اسلام یہ 1400 سال سے آیا ہے۔ یہ تجدید ثانی ہے، اس کی نشت ثانیہ ہوئی ہے محمد بن قاسم کے ذریعے سے، ورنہ اسلام کی تاریخ تو ہندوستان میں ہندو دھرم سے پہلے کی تاریخ ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے بہت ساری چیزیں، لیکن نوح نام کا ضلع بھی اس کا ایک واضح ثبوت ہے، جو اللہ کے نبی ہے اور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت میں پیش کیا، ظاہر بات ہے کہ جس حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا، اسی حیثیت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اسی حیثیت میں لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جس حیثیت میں پیش کیا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی حیثیت میں لیے، لیکن ہم نے ایسا نہیں لیا۔ کس دن پیدا ہوئے، تاریخ وفات کیا ہے، زیادہ تر مسلمان اسی حیثیت میں لیتے ہیں نا، میلاد النبی۔
یعنی پیدائش کا دن منانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ میں پیدا ہوئے یہ جاننے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. منانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں اور کس مہینے کی کس تاریخ میں پیدا ہوئے، کس مہینے میں آپ کی وفات ہوئی. یہ صحابہ کرام کو تاریخ معلوم نہیں تھی. یہ تو بعد میں بہت سارے سیرت کے محققین نے اور مورخین نے آپ کی زندگی کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ جس کی اتباع اور پیروی ضروری نہیں ہے اور یاد رکھنا کوئی دین اور ایمان کا تقاضا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے تحقیق کر کے پھر حالات کو سامنے رکھ کر پھر اپنے اپنے طور سے اس کو بتایا ہے. اور جو کچھ انہوں نے پھر بتایا ہے وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ 40 سال کی عمر کے بعد آپ کو نبوت ملی نا. نبی پیدائشی نبی ہے تو وہاں سے اہمیت پیدا ہوگی، اور پیدائشی لحاظ سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ کے ہزاروں چاہنے والے، ماننے والے، ایمان رکھنے والے تو سب چیزیں محفوظ رہیں گی. لیکن ایسا کوئی مطلب ایسا کوئی ہے نا. 40 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 40 سال کی عمر بہت بڑی عمر ہو جاتی ہے نا. تو 40 سال کی عمر کے بعد آپ کو نبوت ملی تو ظاہر بات ہے کہ کس تاریخ میں پیدا ہوئے، کون سا مہینہ تھا، تو اس کی کیا ضرورت تھی اور کون اس کی ضرورت محسوس کرے گا. لیکن بعد میں لوگوں نے ہر لحاظ سے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی. لیکن دور نبوی میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے کہ دور نبوی میں وہ پیغام رسول کو سمجھتے تھے. اللہ کے رسول کا پیغام کیا ہے، نام سب کو معلوم تھا. تو جو انہوں نے تحقیق کر کے پھر جو کچھ لکھا وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے اندازے قائم کر کے وہ جس حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ سب سامنے رکھ کر انہوں نے پھر جو تجزیہ پیش کیا وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 9 ربیع الاول اور وفات کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول. اور یہ تو ابھی تک تھا، لیکن آپ چونکہ ان کو میلاد النبی کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، جلوس نکالتا اور سب چیزیں کرنی تھی، اس لیے انہوں نے 12 وفات کا لفظ وہاں سے نکال دیا اس کو. ورنہ 12 وفات کا مہینہ سمجھا جاتا تھا نا اس کو. لیکن 12 تاریخ کو دھینگا مستی کرنی تھی، موج مستی کرنی تھی، جلوس نکالنا تھا، ناچنا تھا، گانا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھی. تو اگر 12 وفات کی حیثیت سے نام گویا کہ وفات کا غم منا رہے یا وفات کی خوشی منا رہے، یہی ہوں گا نا. ورنہ یہ مہینے کو 12 ربیع الاول کے مہینے کو کیا نام تھا، عوامی سطح پر کیا نام کا دیا جاتا تھا؟ شفیق صاحب بچپن میں سنتے ہوں گے شاید آپ بھی، 12 وفات کا مہینہ ہی بولتے تھے نا. تب 12 وفات کا 12 وفات کی 12 وفات کا 12 وفات میں تو جلوس نکلتے، وہ تو میلاد النبی کے نام سے بنا جاتا ہے. تو مستند جو تاریخ پیدائش وہ ہے 9 ربیع الاول اور وفات کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول. لیکن یہ سب چیزیں باطل پرستوں کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل پیغام کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے بہت ساری چیزیں گھڑنی پڑتی ہے اور عام کرنی پڑتی ہے. جیسا شہادت حسین کے پیغام میں کچھ خیر کا پہلو نکلتا تھا تو اس کو خیر کے پہلو کو دبانے کے لیے کیا کیا گیا، ہزاروں رسومات گھڑ دی گئی اس کے حوالے سے، اور پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے وہ ہزاروں رسومات کا جال بچھا دیا گیا محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10-12 تاریخ تک. لوک مانیہ تلک نے جو سیکھا ہے، جو گنپتی دیا ہے، جہاں تک میں نے سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے یہیں سے لیا ہے اس نے. تو اس کے ذمہ دار بھی مسلمان ہی ہے، سازشی مسلمان، بغیر سوچے سمجھے کاموں کو انجام دینے والے، سبائی تحریک اور یہودیوں کے دماغ سے کام کرنے والے. جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی آبادی اتنی کم ہے لیکن اتنا سہارا جب کرتے ہیں، یہ رسومات محرم کے جو رسومات کی جو تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے نا، میدان کربلا سے اس کا آغاز ہوا ہے.
تو وہ جو دونوں میں بالکل ملتی جلتی شبیہ ہے، دیکھ لیجیے آپ. اب وہ کم ہو گئی وہ چیزیں، تو اس کے متبادل یہ 12 ربیع الاول کا جلوس، وہ جو چیز نیا جال لایا پرانا شکاری. شیطان کو جو قیامت تک کے لیے ڈھیر و مہلت ملی ہوئی ہے، وہ نئی نئی تدبیریں نئی نئی سازشیں کرتے رہتا ہے. لوگ ایک برائی سے اکتا جاتے ہیں یا برائی کو برائی مان لیتے ہیں، تو پھر وہ برائی دوسری برائی ایجاد کرتا ہے، لیکن اس پر اچھا غلاف چڑھا دیتا ہے، اچھا پردہ زیب و زینت دے کر اس کو عام کرتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، حالانکہ وہ اچھی چیز نہیں ہوتی، وہ بری چیز ہوتی ہے، لیکن لوگ اس سے اکتا دے تو اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ برائی، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں نیا جال لایا پرانا شکاری. جال وہی ہے، پرانا شکاری ہے، لیکن جال تو وہی ہے سب. تو یہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جگہ جگہ جو بیٹھتے تھے، منتیں مرادیں اس پر ہوتی تھی. یہاں بھی ہوتا ہوں گا شاید، نظام حکومت میں زیادہ تھا. میرا جو اصل تعلق نظام حکومت سے، اورنگ آباد ضلع نظام حکومت میں تھا. یہ تو یہ برار کا جو علاقہ ہے، یہ 1920 سے نظام حکومت سے علیحدہ ہو گیا تھا. انگریز نے پٹے پر اس کو خرید لیا تھا، لیکن نظام جو حکومت ہے وہ تو 1948 تک رہی ہے. آزادی کے 1 سال کے بعد تک بھی نظام حکومت تھی. وہ تو کانگریس نے فوج کشی کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا ہے، شامل کیا ہے اس حکومت میں، ورنہ ایک آزاد حکومت تھی نظام حکومت. تو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، 12 محرم تک بیٹھتے تھے جگہ جگہ. عورتیں آج بھی کچھ جگہوں پر عورتیں منتیں مرادیں وہاں لاتی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کے جلوس تعزیے نکلتے تھے اور پانی میں کنویں میں ڈالے جاتے تھے نا. گنپتی کو جوڑ لیجیے نا اس سے. گنپتی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ بھی 10-12 دن ہی بیٹھتے ہیں نا. اور آخر کیسے نکلتے، جو جس حیثیت سے وہ تعزیے نکلتے تھے، سواریاں نکلتی تھی، تو اس سے موازنہ کر لیجئے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے نا. اور ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی علاوہ وہ بنائے جو کنویں میں ڈالے جاتے تھے، ندیوں میں ڈالے جاتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسلام کو ہم نے پیش نہیں کیا، باطل رسومات کو ہم نے پیش کیا، بلکہ باطل رسومات. اور پھر اب وہ محرم کے تعزیے اور اس کے جلوس سے لوگ اکتا گئے، اس کی خرابیاں، اس کے نقصانات کے انہوں نے سمجھ لیا. تو بہت ساری جگہوں پر یہ تعزیے ختم ہو گئے. تب اسی کو دوسری شکل دینے کے لیے عید میلاد النبی کے جلوس کا رواج بڑھا دیا گیا. اور یہ بھی کئی جگہوں پر 1 ربیع الاول سے لے کر مسجد نبی کی جو شبی ہے، وہ شبی دے کر بہت ساری جگہوں پر اس کو نصب کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس کو نکالا جاتا ہے. اور ایک یہ ہندوؤں کی مجبوری ہے، ہندوؤں کی نفسیات ہے، ان کے پاس کوئی مذہب کا تصور نہیں ہے. ان کی جو نفسیات رد عمل کی ہے، مسلمانوں کے ضد میں کچھ کرنے کی ہے. میرا اپنا احساس یہ ہے، اور جو بھی یہ احساس کو صحیح طور سے سمجھیں گے، اگر عید میلاد النبی کے جلوس اگر نکلنا بند ہو جائے، تو یہ جتنے ہندوؤں کے جلوس نکلتے چند ہی سالوں میں بند ہو جائیں گے. اور جب سے یہ جو جلوس کو بھی جو تاریخ ہے، جو الگ الگ یہ ہندو لیڈروں کے نام پر جو جلوس نکل، برسا منڈا کا تو نام ہی لوگ اس سے واقف نہیں تھے نا، لیکن اب اس کا بھی جلوس نکلتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے. تو یہ عید میلاد النبی کے جلوس کی وجہ سے ان کو تقویت ملی ہے، یا رد عمل میں وہ سب وہ کرتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے وہاں کے پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ میں نے قرآن کی 4-5، چونکہ اصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں قرآن مجید کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ہی پہلے سہارا لیتا ہوں، اور اس کے بعد ہے پھر احادیث، پھر اجماع صحابہ، یعنی صحابہ اکرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کو کہتے ہیں اجماع صحابہ، یعنی صحابہ اکرام کا اجماع جس عمل پر ہے. چوتھے نمبر پر ہے قیاس، یعنی قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ کے روشنی میں دیکھ کر قیاس کیا بنتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ
سن عیسوی لحاظ سے 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی آج سے یوں سمجھ لیجئے 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے۔ لیکن چونکہ آخری نبی کی حیثیت سے، خاتم الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس خطاب کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، حضرت آدم اور حوا اور ان کی مناسبت سے ان کی پوری ذریت کو، جن میں ہم سب شامل ہیں، وہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں اللہ کا پورا منصوبہ، آیت سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 36 سے 39 تک 4 آیتوں میں منصوبہ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، جو پیغام ہے، اس کا تعلق اس خطاب سے بھی جڑ جاتا ہے، اور خطاب میں بھی ایک طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے جڑنے کی تعلیم اور تلقین اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں سے اتر جاؤ، میری جانب سے ہدایت آئیں گی، تو جب بھی میری جانب سے ہدایت آئیں گی، جو اس کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کا کب کا خطاب ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا بھی زمین پر نہیں بھیجے گئے تھے، آسمان پر ہی تھے۔ جنت میں اللہ نے ان کو داخل کیا اس ہدایت کے ساتھ کہ فلاں وہ درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے بہکایا، درخت کو پھل کھانے پر مجبور کیا، انہوں نے پھل کھا لیا۔ لیکن چونکہ پہلے سے منصوبہ طے تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر بھیجنا پہلے سے طے شدہ تھا۔ لیکن چونکہ ابلیس کو قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت ملنے والی تھی، شیطان کو، تو انسانوں کو حضرت آدم اور حضرت آدم کے ذریعے سے ان کی اولاد کو شیطان کے بہکاوے سے آگاہ کرنے کے لیے وہاں وہ واقعہ صادر کیا گیا کہ تمہارا سابقہ ایسے دشمن تھے کہ جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت میں نہیں رہنے دیا، جنت میں رہنا اس کو اچھا نہیں لگا، اور اس نے کہا کہ میں قسم کھایا، اس نے کہ میں قسم کھاتا ہوں میں تم دونوں کا خیر کا ہوں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو جو فلاں درخت کھانے سے منع کیا ہے، الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں ہر وقت تم یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذہن میں جو خدشہ تھا اس کا سہارا لیا، تو اگر تم نے اس درخت کو کھا لیا، یا تو تم فرشتے بن جاؤں گے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ تم یہیں رہوں گے، تم کو جنت سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ جنت میں نہیں رہنے دینا چاہتا، لیکن تم نے درخت کو اگر کھا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو جنت سے نہیں نکال سکیں گا۔ آگے دھوکے میں فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمْ مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے دونوں کو بہکا دیا اور ان کو جنت سے نکلنے پر مجبور کیا۔ لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو بھیجا تھا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے اتر جاؤ، میری جانب سے ہدایت آئے گی۔ وہ جو علم دیا گیا تھا آپ کو، وہ تھا وہ عصری علوم، اشیاء کا علوم، ہدایت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر دیا گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ میں وہ علم نہیں تھا، ہدایت کا علم، لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ بھی بتلا دیا گیا کہ وہ علامہ آدم الاسماء کا علم شیطان کے مقابلہ کرنے میں ان کو نہیں ٹکا سکا۔ ایک ہی شیطان کے جواب میں لا جواب کر دیا شیطان نے، ورنہ کہتے تھے نا کہ مجھ کو علم ہے، میں ہدایت کو جانتا ہوں، لیکن اللہ نے بتلا دیا کہ علم اشیاء کی بنیاد پر، علم اسماء کی بنیاد پر تمہارے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے علم ہدایت ضروری ہے، اور وہ علم ہدایت زمین پر دیا گیا۔ صرف وہ چند کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے تھے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور وہ کلمات کیا تھے؟ رَبَّنَا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارا رب، ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، یعنی یہ درخت کھا کر، پھل کھا کر جس سے تو نے منع کیا تھا، تو یہ کھا کر ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، تو نے اگر ہم کو معاف نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ان کی۔ تو آدمیوں کو دکھانا مقصود تھا کہ وہ آدم جن کا تعارف ہے قرآن مجید میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور تمام کے تمام چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، لیکن شیطان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ شیطان کے مقابلہ کرنے کے لیے علم ہدایت ضروری ہے، جس کا تذکر، جس کو جو اللہ نے پھر اس علم کی آگاہی کے ساتھ بھیجا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے اتر جاؤ، میری جانب سے ہدایت آئیں گی، علم ہدایت۔ فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا یحزنون، تو جو اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر و خوف نہیں گا۔ اس ہدایت کی آخری کامل شکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت اور اللہ کا کلام قرآن مجید۔ اب گویا کہ بات اس لحاظ سے بڑی ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور دعوت کی بات ہے، وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے آگاہی کر دی تھی، تاکہ اس آخری ہدایت کو لوگ اپنے لیے زحمت نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، بلکہ ڈر و خوف سے بچنے کے لیے ضروری سمجھے، اگر ڈر و خوف سے بچنا چاہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کو اور زیادہ موقت بنانے کے لیے گویا کہ 5 دور بن جاتے: دور آدم، دور ابراہیم، دور موسیٰ، دور عیسیٰ اور دور محمد۔ اور پھر اذان اور نماز کی صورت میں قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیغام سے وابستہ رہنے کے لیے، رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اذان کا بھی سلسلہ جاری کیا، نماز کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت وہ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں، سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی جامع دعائیں ہیں۔ وہ دعاؤں میں سے 2 اہم دعائیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 اور 139 میں بیان کی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2500 سال کا فاصلہ ہے۔ آج سے اگر ہم سمجھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو 4000 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 1500 سالہ دور گزر گیا۔ تب گویا کہ 1500 کو اگر الگ کرتے تو 2500 سال بن جاتے۔ تو 2500 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور قبولیت دعا کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت اور ان کے 4 اہم بنیادی کاموں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا تھا، تاکہ یہ 4 جو اہم کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ہیں، 4 نکاتی فارمولہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ جو نبوی زندگی ہے وہ انہی 4 کاموں کی روشنی میں گزری ہے، 4 کاموں کو انجام دینے میں۔ یتلو علیہم آیاتی ویعلم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا ہیں، دعا بھی بہت جامع معنی خیز ہے، اور اس سے اسلام کی حقیقت بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، کب کی یہ دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کے وقت کی دعا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اب ان کے ساتھ خانہ کعبے کی تعمیر میں لگے ہوئے، اور وہ قربانی کے بعد کے واقعے کی بات یہ
کہ گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ تم نے اپنا کام سچا کر دکھایا، ہم احسان کرنے سے بدلہ دیتے، اور دمبا بھیج دیا۔ لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ کیسی عاجزی اور انکساری، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو تیرا مسلم بنا دے۔ آنکھوں سے آنسو کی قطار جاری ہو جاتی ہے کوئی اگر سوچے گا، اور ربنا وجعلنا مسلمین، پیدائش سے لے کر اب تک پوری زندگی اسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں، اور پھر اللہ سے دعا کہ تو ہم کو اپنا فرما بردار بنا دے، مسلم بنا دے۔ اور جبکہ قربانی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو سورہ صافات میں 23ویں پارے میں پیش کیا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور جب دونوں کے دونوں مسلم ہو گئے تو ان کو اب ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، اسلام کے متعلق کوئی اندیشے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم کو تو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں مسلم ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اور انہیں اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تو ہم نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کا ایسے ہی بدلہ دیتے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، یہ آخر اس کے بعد کے، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو تو تیرا مسلم بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کہتے کس کو ہے، یہ اس اسلام کی بات ہے۔ ہمارے پاس جو اسلام کا تصور ہے وہ اسلام کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے جو اسلام کا تصور دیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مت مرو مگر مسلم کی حیثیت سے۔ مرتے دم تک کے اسلام کی بات ہے یہ، کہ ایک مسلم کو مرتے دم تک مسلم کی حیثیت سے رہنا ضروری ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارا رب تو ہم دونوں کو اپنا مسلم فرما بردار بنا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے تیری عبادت کے طریقے کیا ہے، تیرے بندگی کے طریقے کیا ہیں، تو وہ بھی ہم کو سکھا دے اور دکھا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کو تو برپا کر، فرما بردار امت۔ لیکن فرما بردار امت بننے کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہے، ایک کامل نبی کی ضرورت ہے۔ تو اس نبی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارا رب تو ان میں ایک رسول کو بھیج۔ اور تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس رسول کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس کا اطلاق پورے طور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوتا ہے، اور اس کی دلیل ہے اور قرآن مجید میں 3 اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ، اس آیت کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کام بیان کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ 4 کام گنائے تھے کہ جو تو رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیتیں ان کے سامنے پیش کرے، یعلم الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کا پاک اور صاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 3 اور مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کام بیان کیے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے، انہی میں سے ایک رسول کو انہیں بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، انہی میں سے اللہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے ہم انہی میں سے رسول بھیج رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ رسول کے 4 کام گنائے تھے، بتائے تھے، اس لیے کہ وہ ابو الانبیاء تھے،
نبیوں کے باپ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی 4 کام بھی یتلو علیہ، ہم نے ایمان والوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اس کا پہلا کام اللہ کی آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، ان کا تزکیہ کرنا۔ اور سورہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی 4 کام، هو الذی بعث فی الامیین رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی وہ ذات اللہ کی جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ رسول کے 4 کام، اللہ کی آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کتاب کی حکمت کی تعلیم دینا اور ان کا تزکیہ کرنا۔ اور یہی 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے ہیں۔ اس لیے سورہ جمعہ کے اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور جو آخر میں آئیں گے ان کے بھی یہی 4 کام ہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو آخری نبی کی آخری امت کے بھی یہی 4 کام ہیں، یتلو علیہم آیاتی۔ لیکن اس میں احتساب کی بات بھی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کو پیش کرنا۔ لیکن کب ہم پیش کریں گے؟ جب ہم نے اپنے آپ پر اگر پیش کیا ہوگا، اپنے آپ پر ہم نے تلاوت کی ہوگی، اپنے ذہن اور دماغ پر قرآن کی، تبھی ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے نا۔ ایک بنیادی بات ہے جس کا آغاز 2 اہم غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی جس کا تذکرہ میں نے دور کیا شروع میں، کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی سب سے اہم کتاب، سب سے پہلی اور سب سے آخری کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے جو آپ یہاں اس سے بھی اس کا تعلق و رشتہ جڑ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی، بحیثیت رسول کے سب سے پہلا کام کیا تھا؟ تو لوگ، کوئی کہتا ہے دعوت دین، کوئی کہتا ہے شرک سے لوگوں کو بچانا، کوئی کہتا ہے دنیا سے ظلم کا خاتمہ۔ یہ سب آپ کے کام تھے، کاموں میں سے کام تھے، لیکن سوال تھا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام اگر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، کسی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ جنہوں نے جواب دیا تھا کہ دعوت دین، بعد میں ان کو احساس ہو جاتا کہ ہم نے صحیح نہیں جواب دیا۔ جنہوں نے جواب دیا تھا کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، ان کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے صحیح سوال کا صحیح جواب نہیں دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی، بحیثیت رسول کے سب سے پہلا کام اللہ کی آیات کو اپنے آپ پر پیش کرنا ہے۔ اس میں کسی وقت اختلاف، لوگوں کے سامنے تو بعد میں پیش کیا نا۔ اللہ کی آیات، اللہ کے احکام کو اپنے دل اور دماغ پر پیش کرنا، اس کام میں کسی کا اختلاف ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کو آپ کے دل پر نازل کیا، نزل علی قلبک بإذن اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی ہے کہ جنہوں نے آپ کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کام کی تحریک چلانے کی بھی ضرورت ہے، غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے۔ جو غلط فہمیاں آ گئی کہ دعوت دین، تعلیم دین، اور یہ پہلا کام نہیں ہوا پہلے، اس لیے دعوت دین میں بھی کامیابی نہیں ہے، تعلیم میں بھی کامیابی نہیں ہے، دنیا سے ظلم کے خاتمے میں کامیابی ہم کو نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے طریقہ ہوتا نا ہر چیز کا، یہ طریقہ کیسے ہوتا اور کتنا ضروری ہے، سیڑھیوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ سیڑھیاں بنی ہوئی ہوتی دوسرے منزل پہ جانے کے لیے، یہاں پر بھی ہے۔ کوئی اگر دوسرے منزل پہ جانے کے لیے پہلی سیڑھی کو نظر انداز کر کے دوسری سیڑھی پر پیر رکھے گا، مشکل سے پہنچے گا وہ، بلکہ پیچھے آ جائے گا۔ جتنے زیادہ دور پیر رکھنے کی کوشش کرے گا
کہ 2 سیڑھیوں کو نظر انداز کر کے بیک وقت وہ 2 سیڑھیوں پہ پیر رکھ کے 2 سیڑھیوں کا سہارا لیے بغیر تیسری سیڑھی پر قدم رکھے گا، الٹا گر جائے گا، اوپر نہیں جائے گا، نیچے آ جائے گا، کیوں طریقہ اس کا ہے ہی نہیں۔ وہ جو انہوں نے بنایا یوں نہیں بنایا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیڑھی پہ دوسرے سیڑھی پر، چوتھی سیڑھی، 5ویں سیڑھی، وہ جب آپ طے کریں گے تب مسئلہ یہی ہے۔ تو یہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور نازل ہوتا تھا اس کو آپ سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ سمجھنے کا لفظ بولنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ صرف وہ سنتے نہیں تھے نا، ان کی زبان عربی تھی، وہ سمجھتے تھے، اور جو نہیں سمجھتے تھے اللہ سمجھاتا تھا۔ کتنے مسلمانوں نے سیرت النبی کا نام لینے والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے کام کو اپنا پہلا کام سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تب نازل نہیں ہو سکتے، تب کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو قرآن مجید محفوظ ہے، موجود ہے کتابوں میں، ترجموں میں، تفسیروں میں، اور اہل حق ہر دور میں قرآن مجید کے سمجھنے سمجھانے والے موجود رہیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن کے ساتھ ایک اعجاز یہ بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے جتنے تقاضے ہیں ہر دور میں اس کے ماہرین رہے ہیں، تلاوت صحیح طور سے کر سکے، یہ بھی قرآن مجید کا ایک قاری ہے نا موجود۔ سب نہیں ہے قاری، لیکن کچھ قاری تو ہے جو بالکل کس حرف کو کہاں سے نکالنا، کیسے ادا کرنا، کس طرح سے کھینچنا، وہ موجود ہے۔ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور موجودہ دور میں اس کا انتباہ کیسے ہوگا، قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے، کتابوں میں بھی قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ ہاں، اخبارات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت، لوک مت پڑھنے کے لیے، نو بھارت پڑھنے کے لیے، ہوٹلوں میں گپ شپ کرنے کے لیے، رویش کمار کے تبصرے سننے کے لیے۔ رویش کمار کے تبصروں سے بڑھ کر یہ ہے نا اللہ کے تبصرے، لیکن لوگ بڑی لے سکتے ہیں مدد، کفر اور شرک کو سمجھنے کے لیے ان سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے تو صرف قرآن ہی کا سہارا آپ کو لینا پڑے گا۔ باطل کو سمجھنے کے لیے یقیناً اخبارات کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام یہ چیزیں تھوڑی ہے سمجھے، لوک مت اور نو بھارت یہ تبصرے اسلام آپ کو نہیں سمجھائیں گے۔ ہاں، لا الہ سے متعلق کچھ باتیں سمجھا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو ہے باطل، تو باطل کو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن حق کو سمجھنے کے لیے تو قرآن مجید کی طرف آنا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آنا پڑے گا۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن اور دماغوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کو سننا سمجھنا تھا، اور بحیثیت نبی کے پیروکار کے میرا کام بھی یہی ہے، اس لیے میں اس کی منصوبہ بندی کروں، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن مجید کا ایک یہ بھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کہ آئے کوئی سمجھنے والا۔ کئی جگہوں پر کلاسیں چلتی ہے، ناگپور میں عبد الکریم پاریک تو نہیں رہے آپ، ان کے عبد الوہاب صاحب، ان کے بھتیجے، ان کے داماد بھی ہیں، ان سے میری دوستی بھی ہے، ان سے جانا ہوتا رہتا ہے، بلاتے بھی ہے کبھی۔ وہ جو کلاسیں چلاتے ہیں قرآن فہمی کی، اور وہ کلاسیں بہت سارے مقامات پر چلتی، پھوست میں بھی چلتی ہے اس طرز پر، 7-8 جگہوں پر وہ کلاسیں چلتی ہے۔ جو مستری کام کرنے والے ہیں، رکشہ چلانے والے ہیں، دن میں جن کو موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، تو عشاء کے بعد عام طور سے کلاسیں چلتی ہے، 1 گھنٹے پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن 1 سال کے اندر
وہ ان کے اندر قرآن کے ترجمے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ دینی مدرسے کی بات میں نہیں کر رہا، دینی مدرسے پڑھنے والوں کی بات کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے، ان کا اپنا ایک نظام ہے، لیکن جو یہ کام کرنے والے ہیں، جو وہاں وقت دیتے، کلاسوں میں شریک رہتے، پھر سال میں ایک مرتبہ وہ اجلاس رکھتے، علماء اکرام کو جمع کرتے جامع مسجد میں ناگپور کی، اور بٹھاتے ہیں علماء اکرام کو مہمانوں، تو ان کے ساتھ میں قرآن مجید دیتے ہیں، یعنی بغیر ترجمے کے قرآن، اور ان کے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ رہے، ایک سال میں انہوں نے کورس کر لیا ہے قرآن کو سمجھنے کا، ترجمہ کرنے کا، تو آپ اس میں سے کسی کو بلاؤ اور اس سے سنو۔ تو وہ بلاتے ہیں، پھر سادہ ترجمہ بغیر ترجمے کا، اور وہ عالم صاحب کے سامنے آ کر جو مہمان بیٹھے رہتے ہیں بولتے ترجمہ کرو، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ علماء بھی حیران رہ جاتے، دنگ رہ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ حافظ، ہاں اس لیے بہت ساری جگہوں پر حفظ قرآن کے ساتھ معنی قرآن کا نصاب نہیں ہے، جبکہ ہم نے پہلے سے رکھا ہے حفظ قرآن کے ساتھ معنی قرآن، لیکن زیادہ تر مدارس والے کا گمان یہ ہے کہ حفظ کے ساتھ ہم ترجمہ پڑھائیں گے، بتائیں گے تو حفظ نہیں کر سکیں گے بچے، ڈبل کام ہو جاتا ہے، حالانکہ ڈبل کام نہیں ہوتا بلکہ کام ان کا آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ عام جو کام کرنے والے ان کے اندر بھی قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کرنے کی صلاحیت کچھ حد تک پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی وہ کمال نہیں ہے، چونکہ ہدایت کی ضرورت اس سے وابستہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ عالمی سطح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا نام آپ نے سنا ہوگا، عالمی سطح کے مدرس قرآن ہے، لیکن دینی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا انہوں نے، وہ MBBS ڈاکٹر تھے وہ، لیکن انہوں نے منصوبہ بندی کی ڈاکٹری کے ساتھ۔ ابھی جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ڈاکٹری کی وجہ سے یہ میں قرآن مجید کے جو حلقے میرے متاثر ہو رہے ہیں، کلاسیں متاثر ہو رہی ہے، تو انہوں نے MBBS ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہ قرآن کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ تو آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے دروس، ان کے خطابات، جو فارغین ہیں، تو فارغین علماء بھی ان کے درس کو ٹک ٹکی لگا کر سنتے تھے کہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ علامہ اقبال نے بھی بہت زیادہ کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنے اشعار میں جو قرآن کی فکر پیش کی، اور علماء اکرام اپنی تقریروں کو زینت دینے کے لیے، تقریروں کو مستند بنانے کے لیے علامہ اقبال کے اشعار پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی یہ سنت کہ جو اللہ کے کلام سے متاثر ہوتا ہے، جڑتا ہے، اس کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اس کو محروم نہیں کرتا، لیکن جو بے نیازی برتتا ہے تو پھر مدرسے میں رہنے کے باوجود اس کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ ایک اہم نقطے پر میں بھی غور کر رہا تھا، بالکل صحیح بات ہے، اور اس کا حدیث کا بھی صحیح اطلاق پیش نہیں کیا جاتا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب فرض ہے، حصول نہیں، حصول الگ چیز ہوتی ہے۔ علم کی طلب فرض ہے، علم کا حاصل کرنا دوسری چیز ہے، لیکن عام طور سے لوگوں نے اس کو علم کے حصول سے جوڑ دیا۔ سوچنا چاہیے تھا نا انہوں نے، اور اس فرق کو انہوں نے واضح نہیں کیا، چنانچہ علم مدرسے میں داخل ہو گئے، لیکن طلب العلم علم کی طلب پہلے فرض ہے، مدرسے میں داخلہ لینا، اس کو حاصل کرنے کا منصوبہ بنانا، کلاس قائم کرنا، کتابیں لانا، یہ دوسرا کام ہے، دوسری ذمہ داری ہے۔ پہلے جو کم مدارس تھے، پڑھانے والے کم تھے، لیکن وہ اپنے اندر پہلے اس چیز کو، طلب کو فرض سمجھتے تھے۔ علم کی طلب فرض ہے، علم کا حصول دوسرا فرض ہے، تو پہلا فریضہ پورا نہیں ہوا، علم کی طلب پیدا نہیں ہوئی، اور بے طلبی کا عالم یہ ہے کہ سند بھی مل گئی، عالمیت کی سند مل گئی، حفظ کی سند مل گئی، لیکن پھر بھی علم کی طلب پیدا نہیں ہوئی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد انہوں نے وہ کتابوں کو کھول کر دیکھا بھی نہیں جو کتابیں کبھی پڑھی تھی، کتابوں کے نام ان کو یاد نہیں رہے، جبکہ موت تک طلب علم فرض ہے۔ تو علم کی طلب کو اگر ہم فرض سمجھیں گے اور اس فریضوں کو ہم ادا کریں گے تو علم کا حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن صرف علم کے حاصل کرنے کو ہم اپنا فرض سمجھیں گے
اور طلب کو فرض نہیں سمجھیں گے، طلب اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، تو علم زیادہ دیر تک، زیادہ دنوں تک آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی اہمیت کو بھی اور اس کے معنویت کو بھی ہم سمجھے کہ علم کی طلب فرض ہے۔ طلب کہتے چاہت کو، رغبت کو، اور پھر اس کا طریقہ کار، اس کا جو حصول کتاب ہے وہ بھی فرض ہے۔ لیکن زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، ایک ہے منزل اور ایک ہے راستہ۔ وہ علم کا حاصل کرنے والا وہ ایک راستہ ہے وہ، لیکن اصل منزل تو طلب ہے۔ طلب اپنے آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی تو پھر علم آپ کو نہیں آ سکتا۔ صحابہ کرام نے اور جتنے اللہ کے بندے گزرے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے اندر یہ چیز طلب کی تھی۔ اس لیے اور اللہ کے نزدیک شرط اب یادی علیہ من ینیب، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر، جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے تو اللہ اسی کو علم دیتا ہے۔ اور اگر علم کی طلب نہیں ہے تو پھر علم کے ماحول میں، میدان میں رہتے ہوئے بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دور ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2500 سال کا فاصلہ اور فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اللہ نے 2500 سال پہلے بالکل خصوصیت کے ساتھ، ان کے صفات کے ساتھ آپ کے تعارف کو پیش کر دیا۔ لیکن پھر اللہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور دعوت کے ذریعے سے پھر اور زیادہ اس کو موقت بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں بنی اسرائیل سے متعلق سورہ اعراف میں، اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی کو لکھ دے اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف ہدایت اختیار کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی کی ہے اس موقع سے، اس میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کا تذکرہ ہے، وہ نبی کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد بھیجا۔ تو اللہ نے فرمایا قال عذاب اصیبو بھی من اشاء، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، لیکن فساکتبوها للذین، میں عنقریب میری رحمت کو متعین کر دوں گا، لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو تقوی کی روی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس نبی امی کی اتباع اور پیروی کریں گے جس کو ہم نے لکھ دیا ہے توریت میں اور انجیل میں۔ توریت اور انجیل میں اس کو لکھا ہوا پائیں گے۔ تو توریت اور انجیل جو اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی، امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے تو توریت اور انجیل کی تاریخ نہیں تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں بھی لکھ دی تاکہ یہودی اور عیسائی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی اہمیت اور ضرورت محسوس کریں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا فاصلہ اور فرق ہے۔ تاریخی لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 571 عیسوی، لیکن نبوت وہاں سے 40 سال کے بعد ملی، گویا کہ 610 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی، تو بالکل وہاں نام کے ساتھ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صفات کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل اِنِّی رَسُولُ اللّٰہِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِینٌ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جس مقصد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی ان میں سے ایک اہم مقصد یہ کہ
مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے پاس ہے توریت کی۔ توریت چونکہ پہلے نازل ہو چکی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، تو میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وہ مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی دو کام آپ کی تھے، ایک تو توریت کی تصدیق اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بشارت۔ میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس لیے کہا اللہ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، بلکہ آپ کی پیدائش کے 50 روز پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر کر کے آپ کی نبوت اور رسالت کی دعوت کے لیے عرب میں بھی اور عرب کے باہر بھی فضا ہموار ہو۔ اصحاب فیل کا واقعہ یوں ہی نہیں پیش آیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف۔ جتنا بڑا منصوبہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ اس کی منصوبہ بندی کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عالمی نبوت اور رسالت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز پہلے، 1.5 مہینے سمجھ لیجیے نا، 50 بولے تو بہت زیادہ، 50 روز مطلب 50 دن، 1.5 مہینہ اور 5 دن یہ واقعہ صادر کیا، تاکہ مکہ والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت ظاہر ہو، اور مخالفین اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کو بھی سامنے رکھے۔ جو 60,000 کا لشکر لے کر ابرا آیا تھا مکہ کو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اللہ اس پر بھی قادر تھا کہ جب اس نے یمن کے شہر صنع سے اس کی شروعات کی ہے، وہاں سے آیا تھا لشکر، وہ اللہ وہاں پر بھی ابابیل کو بھیج سکتا تھا نا، اللہ قادر تھا اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے۔ مہینوں کا سفر طے کر کے، تاکہ پورے عرب پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ایک بڑا لشکر ہے۔ عرب نے اتنے بڑے لشکر کا کبھی سابقہ نہیں کیا تھا، کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، اور عرب کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا بھی نہیں۔ 5 ہجری میں خود جنگ خندق کے موقع پر یہود کی سازشوں سے مکہ اور مکہ کے پورے جو عرب تو زیادہ سے زیادہ جو ان کا لشکر بنا تھا وہ 10,000 کا لشکر تھا۔ 60,000 کا لشکر، جس میں کچھ ہاتھیوں کا لشکر بھی تھا، مکہ کو ڈھانے کے لیے پہنچا تھا۔ مکہ والوں نے بھی لڑنے کی کوئی ہمت بھی نہیں کی، مکہ والوں پر لڑنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رعب بھی طاری کر دیا تھا، ورنہ ان کے اندر غیرت بھی تھی، مر جاتے تھے نا وہ اپنے مشن کے لیے۔ لیکن جہاں تک میں نے غور کیا، اس میں اللہ کی سنت یہ تھی کہ بیچ میں کوئی یہ نہ دعویٰ کر سکے کہ نہیں مکہ والوں نے بھی تو کوشش کی بچانے کی، نہیں کوشش کی، اور ان کی کوشش سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کی جو مشیت تھی، اللہ کی جو قدرت تھی، اس میں کسی کا کوئی کردار داخل نہ ہو، کسی کا عمل کا کوئی دعویٰ نہ کر سکے کہ مکہ کے خانہ کعبہ کو بچانے میں تو ہم نے بھی کچھ کام کیا اور ہم بھی لشکر سے لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے، طاقت تو تھی نہیں لیکن روک دیے ان کے ہاتھ۔ عبد المطلب صرف گئے تھے اپنے اونٹوں کے لیے، 200 اونٹ جو انہوں نے اس کی ابرا کی فوج نے جو تو پکڑ لیے تھے، تو ابرا تو یہ سمجھا شروع میں کہ شاید یہ خانہ کعبہ کو میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں تو مکہ کا سردار ہے تو مجھ سے بات کریں گے، متاثر ہوا شروع میں۔ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ
میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں. اور پھر اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے عذاب کے سلسلے میں، اس سے وہ بات بھی واضح ہوتی ہے. ابھی تک کسی نے اس کو اللہ کے غضب اور عذاب سے ڈرایا نہیں تھا. عبد المطلب نے ڈرا دیا تھا. عبد المطلب نے کہا تھا کہ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں جو گھر کی حفاظت کر سکے، لیکن اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں. تب ابرہہ نے کہا تھا کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ گھر کا مالک کیسے حفاظت کرتا ہے اور کیسے میرے حملے سے وہ گھر کو بچا سکتا ہے. تب نمودار ہوئے تھے ابابیل. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً اس کے 10 سال کے بعد تک مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے مورتیوں کی پوجا چھوڑ دی تھی. اللہ نے حالات سازگار بنا دیے تھے، لیکن شیطان بڑا مکار ہے. 10 سال کے بعد اور ان کے ذہن اور دماغوں سے وہ واقعے کا جو تھا اصل پیغام وہ اوجھل ہو گیا اور مورتیوں کی پوجا میں لگ گئے. دعائیں بھی انہوں نے کی تھی، وہ اللہ سے دعائیں کی تھی. مکہ سے جب نکلے تھے پہاڑیوں پر چلے گئے تھے، اے رب تو ہی بچانے والا ہے. اور پھر 60,000 کا جو لشکر تھا، اللہ نے اللہ مجاز القدفی کہ اللہ نے ان کی تدبیر کو خاک میں نہیں ملا دیا. فجعلہم کعصف معقول، اور کھایا ہوا بھوس ان کو بنا دیا. لیکن ابرہہ وہاں نہیں مرا، ابرہہ صنعا میں جا کر مرا ہے. پہلا تھا تو یہاں پر جاتا نا پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ عربوں کو بھی اور یمن کا علاقہ اور جتنے بھی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے والی تھی ان کو دکھانا بھی چاہتا تھا. وہ آ کر بتائے کیا معاملہ ہوا وہاں، لشکر کی حالت کیا ہوئی ہے. اور جو کچھ مورخین نے لکھا وہ یہ کہ جو ابابیل کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا کنکروں کے ساتھ پکی ہوئی مٹی کے اس طرح سے گولیاں، جس پر بھی وہ گرتی اس کا جسم گل جاتا، بھوس بھوس بن جاتا. ابرہہ کا جو جسم اس کا بھی گوشت تو پورا گل گیا تھا. ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، دیکھنا بھی آسان نہیں ہے نا. ایک ایسا شخص کہ جس کے جسم پر گوشت نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، لیکن پھر بات کر رہا ہے اور پھر دیکھ رہا ہے. تو شیطان جو بولتے شیطان سے بڑا شیطان نظر آئے گا وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہتا، ابرہہ یمن والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ کیا معاملہ ہوا. وہاں جا کر اس کو بتانا پڑا کیسا معاملہ ہوا کہ اوپر سے پرندے آئے اور انہوں نے وہ کنکریاں چھوڑی ہے اور یہ پورا کا پورا لشکر جو ہے تو وہ خاک میں مل گیا، بھوس بن گیا. اور یہ مجھ کو میں ایسا بچا ہوں یہ حالت. وہاں اس کی موت ہوئی ہے. کیوں؟ 40 سال آج کی تاریخ سے لے کر 40 سال کے بعد اسی گھر سے ایک شخص پیدا ہونے والا ہے اور خانہ کعبہ کو بنیاد بنا کر وہ اس گھر کے رب کی دعوت دے گا. مکہ والوں کو بھی، یمن والوں کو بھی، صنعا والوں کو بھی اس دعوت کو لوگ غیر اہم نہ سمجھے اور اللہ کو ناراض کرنے کا جرم مول نہ لے. جس طرح سے ابرہہ نے اللہ کو ناراض کرنے کا، اللہ کے غضب کو دعوت اس نے دی، تو اللہ تعالیٰ نے لشکر کو تہس نہس کر دیا. اگر تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ وہی معاملہ کیا تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو ابرہہ کا ہوا ہے. تو ایک انتظام تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز پہلے ہی ایک طرح سے واقعے کا صدور کیا تھا. اور ایک اور اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا جس کا تذکرہ سورہ جن میں، کہ جن جو اوپر جاتے تھے اور کچھ باتیں لے لیتے تھے کائنات تک، 1000 میں ایک بات میں 1000 جھوٹ ملا کر پیش کر دیتے تھے. لیکن وہی کی حفاظت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورہ جن میں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِيَتْ حَرْسًا شَدِيدًا، کہ پھر جنہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے تو اللہ نے پہلے آسمان کو آگ سے بھر دیا. اور جب بھی کوئی جن اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یعنی نبوت کی جو نزول قرآن کی حفاظت کے لیے، یعنی ایک انتظام تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کی دعوت کے سازگاری کے لیے، حالات سازگار بنانے کے لیے، اور ایک تو آسمانی انتظام کیا گیا
لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ پھر آخر میں یہ کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تو بہت ساری باتیں آتے رہتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو پھر انتظام کیا، جو نظم قائم کیا ہمارے لیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر وقت جڑے رہے، ہمارے ذہن اور دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا عمل موجود رہے، تو اذان اور نماز بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کی آواز یہ دعوت کی آواز ہے، دعوت تامہ ہے یہ، اور وہی دعوت لے کر آئے تھے اللہ کے رسول، ربک فکبر یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ ایک ہی اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ صرف مؤذنین کی دعوت نہیں ہے، پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کیا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم نے اللہ اکبر کو ابھی اپنے تعلیمی منصوبے میں شامل نہیں کیا، اپنی تجارت میں شامل نہیں کیا، اور سیاست میں تو بالکل آنے نہیں دیا۔ شامل کرنا بہت دور کی بات ہے، سیاست میں، سیاسی پالیسی میں ہم اللہ اکبر کو آنے تک نہیں دینا چاہتے، نام تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو امت مسلمہ کی ذلت رسوائی ہوئی ہے وہ اللہ اکبر کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم نے اللہ کی بڑائی کا انکار کر کے اللہ کے دشمنوں کی بڑائی کو ہم نے قبول کیا ہے میدان سیاست میں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کھلی خلاف ورزی ہے، توہین ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم کچھ کہتے رہتے ہیں، اس کے خلاف کچھ احتجاج کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن ہم کتنی توہین کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے نا، احتساب کی چیز۔ اللہ اکبر کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولی دعوت تھی، پہلی دعوت تھی، وہ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ تبھی تو ابو جہل دشمن ہوا تھا، تبھی تو ابو لہب دشمن ہوا تھا، اور تبھی تو مشرکین مکہ دشمن ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشرکین مکہ اور سرداران مکہ کی بڑائی کا انکار کیا تھا۔ حضرت خباب بن ارت نے انکار کیا تھا، حضرت بلال نے انکار کیا تھا، حضرت عمر صدیق نے انکار کیا تھا، اور جو بھی ایمان لاتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ انکار کرے۔ اور لا الہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام بڑائیوں کا بھی انکار کرتے ہیں، تمام سرداریوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ عظیم دعوت ہے اور پہلی دعوت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اذان کے ذریعے سے باقی رکھا ہے، نماز کے ذریعے سے پھر اور زیادہ اس کو واضح کر دیا ہے کہ اس دعوت کے تقاضوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم میں 4 قسم کے افراد آتے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء۔ تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگیوں کو ہم جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہی پیغام دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آخری خطبے میں آپ نے جو کہا تھا، تم میں یہاں جو موجود ہے وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچا دے۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اس سے پہلے بات تھی ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری میری زندگی۔ اور پھر جو یہاں موجود ہے ان کا کام ہے کہ غائبین تک پہنچا دے۔ غائبین میں ہندوستان والے بھی تھے، غائبین میں افریقہ بھی تھا، یورپ بھی تھا، قیصر بھی تھا، کسریٰ بھی تھا۔ اس لیے بھی صحابہ کرام نے پہنچایا اللہ علیہ وسلم کے حکم۔ قیصر کو بھی فتح کیا، کسریٰ کو فتح کیا، یورپ کو فتح کیا، ہندوستان میں آئے۔ ان کا شوق نہیں تھا، یہ سیر و سیاحت کے لیے نہیں آئے تھے، تجارت کے لیے بھی نہیں آئے تھے، جیسا کہ عام طور سے کہہ دیا جاتا کہ عرب تاجر نہیں، عرب دائن تھے۔ وہ تجارت وہ کرتے جن کے پاس تجارت کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، عرب دائی تھے وہ۔ ہاں، ذریعہ معاش کے لیے انہوں نے کچھ تجارت کے پیشے کو بھی اختیار کیا تھا، لیکن مسلمان
اپنا جب وطن چھوڑتا ہے وہ دین کے لیے چھوڑتا ہے. صحابہ کرام نے بھی دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا تھا, اس لیے بہت ساروں کی شہادتیں ہوئی ہے. اور جب تک امت مسلمہ اس تاریخ پر قائم تھی اللہ تعالیٰ نے غالب کیا تھا. اور جب اس مشن کو ہم نے چھوڑ دیا بلکہ غیروں کے مشن کو ہم نے اختیار کری اپنا لیا تو نہ خدائے ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے گئی. تو محترم حضرات, ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور اسلام کی دولت عطا کی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شخصیت اور رہنمائی اللہ نے ہم کو عطا کی ہے, ہم اس کی قدر کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.